الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم حاضرین، جس طرح سے بہت ساری کامیابیوں کے پیچھے بہت سارے راز ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے دارالامن کامیابی کی سیڑھیاں طے کر رہا ہے، تو یقیناً ان کامیابیوں کے پیچھے کچھ راز ہیں۔ تو انہی رازوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو ہے دارالامن کا جو نصاب یا اسی طرح سے جو ہے اس کی تعلیمی سرگردیاں جو ہیں، ان کے پیچھے جو محنتیں جو کاوشیں ہوئی، یقیناً یہ ہمارے اساتذہ کرام کی جو ہے یہ محنتوں اور اسی طرح سے ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ فضیلت الشیخ عبدالوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے تعلیمی اعتبار سے ہمارے تعلیمی نصاب کو تیار کرنے کے سلسلے میں آپ نے اپنی محنت صرف کی، کوشش کی، اور اسی طرح سے جو ہے آپ ہماری رہنمائی کرتے رہے اس مدرسے کے قیام کے سلسلے میں، اور قیام کے بعد بھی آپ مزید مشوروں کے تحت آپ ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا احسان و فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے فضیلت الشیخ عبدالوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان آج تشریف لائے، اور بلا کسی تاخیر کے میں فضیلت الشیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ تمام مرد و حضرات، خواتین سے اس بات کی گزارش کی جاتی ہے کہ الحمدللہ ملک کی جانی مانی ہستیاں اور شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علم اور علماء کا ادب اور احترام کرتے ہوئے بغور جو ہے خصوصی خطاب کو سماعت فرمائیں۔ میں فضیلت الشیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ معزز صدر اجلاس، مہمان کرام، علماء عظام، حاضرین مجلس اور خواتین ملت، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم مدرسہ دارالامن کے سالانہ جلسے میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو بابرکت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، آپ نے چھوٹے سے طلباء اور طالبات کی تقاریر سماعت فرمائیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے کم عمر میں یہ طلباء اللہ تعالیٰ کی کلام کی آیات کو، قرآن کی آیات کو یاد کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث کو ازبر کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اتنے اچھے انداز میں باوقار، سنجیدہ اور سلجھے ہوئے لہجے میں آپ کے سامنے انہوں نے پیش کی۔ در حقیقت اس کے پیچھے یہاں کے اساتذہ کی، معلمات اور ذمہ دار اور مشرفین کی کافی محنتیں ہیں۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں
اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو، اساتذہ اور معلمات کو، اور جو نگران ہیں ان کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ فائدہ مند بنائے۔ در حقیقت دور حاضر میں جتنے فتنے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان فتنوں میں اس قسم کے اداروں کا پائے جانا ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اسلام کو بچانا ہے، مسلمانوں کو ارتداد کے فتنے سے روکنا ہے، تو اس قسم کے دینی اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ورنہ اگر یہ ادارے نہ ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اسلام کا نام و نشان اس ملک سے مٹ نہ جائے۔ اگر یہ ادارے ہوں گے تو مسلمان باقی رہیں گے، ان کا اسلام محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ اس ملک میں نہ صرف محفوظ رہے گا بلکہ اسلام کی احسن انداز میں نشر و اشاعت ہوگی۔ برادران اسلام، اس قسم کے جو ادارے ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ایک بات تو میں نے بیان کی کہ ارتداد کے فتنے سے بچنے کے لیے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان اداروں میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، دین سکھایا جاتا ہے، دین پڑھایا جاتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی طلباء آتے، آپ کے پاس کچھ دن رکتے، دین سیکھ کر اپنے علاقوں میں جا کر دین سکھانے کا کام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم کچھ نوجوان، ہم عمر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور تقریباً آپ کے ساتھ ہمارا قیام 20 دن تک تھا۔ نبی علیہ السلام سے احادیث کو، دین کے احکامات کو سیکھتے رہے۔ 20 دن گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شاید ہمیں اپنے اہل و عیال کی زیارت کا شوق اور اس کی رغبت ہو رہی ہے، اور آپ بہت مہربان تھے، نرم دل تھے، شفیق تھے۔ 20 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید تمہارے اندر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانے کی اجازت دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے سے پہلے کہ بہت ساری باتیں تم نے مجھ سے سیکھی ہے، ان باتوں کو وہ لوگ جو تمہارے پیچھے ہیں، جو یہاں نہیں آ سکتے، سیکھ نہیں سکتے، ان لوگوں کو یہ باتیں سکھانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تم میں کا ایک آدمی اذان دے اور ایک آدمی امامت کرائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت کی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی نماز ادا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ طلباء آتے، نبی علیہ السلام کے ساتھ رک جاتے اور دین سیکھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اس قسم کے جو ادارے ہوتے ہیں، طلباء یہاں آتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اور اپنے گاؤں اور اپنے قریوں میں جا کر دین سکھانے کا کام کرتے ہیں۔ اور اس قسم کے ادارے اس لیے بھی ضروری ہیں کہ یہاں صحیح عقیدے، صحیح منہج کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس زمانے میں اپنے منہج اور عقیدے کی حفاظت کرنا خصوصاً ان حالات میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انکار سنت کا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ ہے، بدعتوں کا فتنہ ہے، بے دینی اور الحاد کا فتنہ ہے، اور جماعتوں کا فتنہ ہے۔ اتنے سارے فتنوں میں اپنے عقیدے اور منہج کی حفاظت کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ ادارے انسان کے دین کی، اس کے ایمان کی، منہج اور عقیدے کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، عقیدے کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس دین کو لے کر اگر دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے تو گویا کہ سب سے بڑی عبادت لے کر وہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں کسی کا انتقال حالت نماز میں ہوتا ہے تو یہ اس کے حسن خاتمہ کی نشانی، دنیا سے اچھی موت لے کر جانے کی علامت ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یقیناً حالت نماز میں مرنا خوش نصیبی کی بات ہے۔ روزے کی حالت میں کسی کا انتقال ہونا یہ بھی اچھی موت کی نشانی ہے، لیکن سب سے بڑی نشانی علامت حسن خاتمہ کی، اچھی موت کی، کہ ایک انسان صحیح عقیدہ صحیح منہج لے کر دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے۔ اس سے بڑھ کر اچھی موت کسی اور انسان کی نہیں ہو سکتی۔ امام معتمر ابن سلیمان ابن ترخان رحمہم اللہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ معتمر کو باپ نے دیکھا کہ بڑے غمی اور پریشانی کے عالم میں گویا کہ مصیبتوں کا ایک پہاڑ لے کر بیٹے داخل ہو رہے۔ باپ نے اس چیز کو محسوس کیا تو پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، پریشان دکھائی دیتے ہو، کوئی ماجرا ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میرے قریبی دوست کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا امات علی السنہ، کیا ان کا انتقال توحید پر ہوا ہے، صحیح منہج پر ہوا ہے؟ تو بیٹے معتبر جواب دیتے، کہتے ہیں کہ ہاں ان کا انتقال توحید پر ہوا ہے۔ کہا تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اور ڈرنے کی بھی کوئی بات نہیں۔ اگر سنت پر انتقال ہوا، اگر صحیح عقیدہ لے کر دنیا سے وہ رخصت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ سنت لے کر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس پر غمی کرنے کی، پریشان ہونے کی، خوف کھانے کی یا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ان مدارس میں اس انسان کے، مسلمان کے عقیدے کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو صحیح منہج کی تعلیم دی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج یہ مدارس انسان کو سکھاتے ہیں کہ اللہ کا ولی کیسا بن سکتا ہے۔ لوگ اللہ کا ولی بننے کے لیے تصور رکھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے مزارات کے زیارات کر لے تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو لازم پکڑ لے تو شاید اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا اس کو قرب حاصل ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کا ولی بننے کا سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین طریقہ انسان کو کہ اپنے آپ کو علم سے جوڑ لے، ان مدارس کو لازم پکڑ لے، علماء کی صحبت اختیار کر لے، وہ بتائیں گے کہ اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی اور ایمان، یہ چیزیں انہی مدارس میں انسان کو سکھائی جاتی ہیں، انہی چیزوں کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بگڑے ہوئے اس معاشرے میں یہ مدارس انسان کا تزکیہ کرتے ہیں، صحیح اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، چھوٹوں کے پاس اس کی تمیز نہیں پائی جاتی۔ اگر مدارس میں آتا، حاضری دیتا، علماء کی صحبت اختیار کرتا تو پتہ چلتا کہ انسان کے نفس کا تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے، کن اخلاق کا انسان کو حامل ہونا چاہیے، کیسا کردار اختیار کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کی تعلیم ان مدارس میں دی جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی علم کی مجلسیں لگتی، کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے اور کچھ لوگ اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے حاضری دیتے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی سیرت میں اس بات کو خصوصیت کے ساتھ لکھا ہے، تحریر کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی مجالس میں شریک ہوتے 5000 کا تقریباً مجمع ہوتا، 500 حصول علم کے لیے حاضری دیتے، حصول علم کے لیے آتے، اور تقریباً 4500 افراد
ان کی مجلس میں صرف اسی لیے شرکت کرتے کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے اخلاق کو سنوار سکے، ان کے کردار کو دیکھ کر ان کے کردار کو اپنے اندر پیدا کر سکے، اور ان کے نفوس کی تزکیہ کرنے کے طریقے کو دیکھ کر اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکے۔ انسان اگر اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان مدارس میں آئے اور اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکے۔ میرے دوستو، یہ وہ مدارس ہیں جو انسان کو جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کے راستے میں لگ جاتا ہے گویا کہ وہ جنت کے راستے پر لگ گیا ہے، جنت کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ مدارس میں انسان کو جنت تک کیسے پہنچا جاتا ہے، کیسے جنت میں داخلہ ممکن ہے، اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور مدارس میں انسان کو عمل کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ ایک حدیث کوئی یاد کر لیتا ہے، حدیثیں یاد کرنا یہ صرف مقصود نہیں بلکہ حدیثوں کو یاد کر کے ان پر عمل کرنا یہ مقصود حقیقی ہے، اور اسی کی تعلیم ان مدارس میں دی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، تعلیم کے ساتھ عمل کا سلیقہ سکھایا کہ کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ کام کرتے کرتے ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں، تھک جاتی ہوں۔ غلام آئے، خادم آئے تو ایک خادم غلام مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتی ہیں، اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر آئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے سامنے فرماتی ہیں کہ ابھی آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بیٹی داماد سونے کے لیے بستر پر جا چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، دونوں نے بستر سے اٹھنا چاہا، آپ نے منع کر دیا۔ آپ آئے، دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم میرے پاس خادم مانگنے کے لیے آئی تھی، غلام کا مطالبہ لے کر آئی تھی، کیا غلام سے بہتر چیز کی طرف میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، اس سے بہتر چیز کی تعلیم میں تمہیں نہ دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تمہارے لیے غلام اور خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے دوستو، تعلیم کا اثر تھا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کو کبھی کسی بھی رات تا حیات انہوں نے ترک نہیں کیا، نہیں چھوڑا۔ کسی نے سوال کیا ولا لیلۃ الصفین کہ یا امیر المومنین صفین کی رات آپ جنگ میں مصروف تھے، کیا اس رات بھی یہ ذکر آپ سے فوت نہیں ہوا، نہیں چھوٹا؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے کہتے ہیں کہ اس رات بھی یہ ذکر مجھ سے فوت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مدارس انسان کو عمل سے جوڑتے ہیں، عمل سے قریب کرتے ہیں، اور یہی دین کا مقصود ہے۔ ان مدارس کی حفاظت کرنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو استطاعت دی ہے، اصحاب علم اپنے علم کے ذریعے، اصحاب ثروت اپنے ثروت کے ذریعے، اور کوئی انسان کسی اور ذریعے سے ان مدارس کی خدمت کر سکتا ہے، تو لازم ہے کہ ان مدارس کو پروان چڑھانے میں، آگے بڑھانے میں، ترقی دینے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے، استطاعت کے بھرپور اپنا تعاون پیش کریں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جو آپ خدمت کرتے ہیں ان مدارس کے تئیں اس کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جب تک پڑھنے والے طلبہ موجود ہیں، پڑھانے والے اساتذہ موجود ہیں، تعلیم اور تعلم کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بہت بڑی عظیم چیز ہے اس دور میں مدارس کو قائم کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو آگے بڑھانا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے مدرسے کے ذمہ داروں کا،
اور یہاں کے مشرفین کا، اساتذہ اور طلبہ اور طالبات کا اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں اس کو لکھے، اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے اور جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کے